لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا، جو اسلام کہہ رہے ہیں نا آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ، اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، آخرت تو بعد میں. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے خدا کی قسم جیب میں دھیلا نہیں ہے، ایسے خوش ہیں اتنے. ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں، چولہا نہیں جلتا، 9 بیویاں، بیوہ سے شادی، اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں. ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم. ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے، اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے. وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا، بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا، تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بالکل دروازہ بند ہو جائے. کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہ تاکہ کوئی بعد میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نیا. اس میں بڑی حکمتیں تھیں. لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں؟ 9 بیویاں. اور ایک ام سلمہ جو بیوہ تھی ان سے بھی نکاح کیا. انہوں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا بچے بھی لے آؤ. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ کہہ رہے اپنے بچے پیدا نہ کرو، اس سے تمہاری آمدن کیا ہو جائے گی؟ کم. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی کم جتنی میری ہے، یعنی نبی بزبان حال بتا رہے ہیں اتنی تو کسی کی بھی کم نہیں ہو سکتی. اور ایسے میں پیدا کرنا تو دور کی بات، دوسروں کے بچے بھی کیا کر رہا ہوں؟ اپنی کسٹڈی میں لا رہا ہوں. تو اسلام اور یہ لبرل لوگوں کے نظریات 180 ڈگری پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ خالی. تو اسلام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے پیغمبر کی سیرت سے؟ بھائی پیسہ کماؤ، فکر کرو، لیکن انسانوں پہ خرچ کرنا مت چھوڑو. نہ انسان کی نسل کو روکو یہ سوچ کے کہ کھا جائے گا ہم سے، نہ ماں باپ پہ خرچ کرنا روکو یہ سوچ کے کہ کم ہو جائیں گے. بلکہ نبی نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے مسلمان ہم نے علماء کو دیکھے ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے، ٹینشن میں پھر بھی نہیں ہے، خرچ پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے نبی تو غریب آتا تھا ادھار لے کے دے دیتے اس کو. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ شہادت کے وقت پتہ چلا کروڑوں روپے قرضہ تھا ان کے اوپر. وہ قرضہ پھر ان کی وراثتوں سے نکلا. برکت. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ مجاہد کے مال میں برکت، مجاہد کے مال میں برکت. وہ صحابی رسول ساری زندگی جہاد میں گزری، تو جہادی سامان کے لیے ضرورت ہوتی تھی، وہ قرضہ لیتے تھے. اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کی کروڑوں روپے کی قرضے ان کے انتقال کے بعد ادا ہو گئے. تو خرچ کرنا سیکھو میرے بھائی، خرچ کرنا سیکھو. تمہارا جب تم خرچ کرو گے نا اپنے بچوں پہ، اولاد زیادہ ہوگی، بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی، ان کو بھی خرچ کرنا سکھاؤ. ان کو بولا بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا، پیسہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، پیسہ کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا سکھاؤ. جب تک آپ کے پاس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں سورس آف انکم ہے آپ کے پاس. اب سورس آف انکم، رزق کے جو دروازے ہیں نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کے لیے کہاں سے کھلیں. آپ جتنی بھی محنت کرو رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر محنت پہ ملتا تو مزدوروں کو زیادہ ملتا، اور جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں ان کو کم ملتا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کسی کے لیے رزق چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے، وہ محنت بھی نہیں کرتا، اور کوئی سارا دن پلاننگ کرتا رہتا ہے پھر بھی وہیں کا وہیں بیٹھا رہتا ہے. تو آپ اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے بھائی؟ جتنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. تو اللہ کی بات مان لو اور اللہ پہ کیا کرو؟ توکل. پھر اگر غربت بھی آئے گی تو آپ کہو گے مجھے کس نے غریب رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے. تو میں اس تقدیر پہ راضی ہوں کیونکہ میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خرچ کرنا شروع کرتے ہو تو اللہ غریب رکھتا نہیں ہے، دیتا رہتا ہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بالفرض غریب ہی ہو جاؤ گے نا، نہیں آئے گا نا، تو کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، وہ پھر بھی تمہیں غریب رکھ رہا ہے جبکہ وہ دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے. تو کوئی بات نہیں یار. دیکھو ایک غریب بچہ ہو، اس کا باپ بڑا کروڑ پتی ہو، تو بچہ غریب ہونے کے بعد بھی ٹینشن نہیں لیتا، کہہ رہا میرا باپ کے پاس بہت پیسہ ہے.
وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. اب اگر میرا باپ مجھے پیسے نہیں دے رہا, اس میں میری اصلاح ہے. بچے بعض دفعہ پتا ہوتا ہے ابا کو میں اس کو پیسے دوں گا, سٹے لگانا نہ شروع کر دے, کہیں یہ گٹکا نہ کھانا شروع کر دے, تو ٹینشن نہیں لیتا. کہتے بھائی میرے پاس وسائل بھی ہیں, ذرائع بھی ہیں, میری جیب میں نہیں, ابا کے اکاؤنٹ میں ہے. تو ابا کو پتا ہے کیا میرے اوپر گزر رہی ہے, تو کوئی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہوں گے ابا, میری تربیت دینا چاہ رہے ہوں گے. تو جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے تو اللہ اسے جس حال میں رکھتا ہے وہ اس حال میں کیا رہتا ہے, خوش رہتا ہے, انجوائے کرتا ہے لائف کو. تو وہ بیچارہ وہ کروڑ پتی آدمی آیا, کس علاقے کا تھا, میں وہ علاقے کا نام نہیں لوں گا, وہ علاقے والے غصے ہوں گے, ہم لوگ کو بدنام کرتے رہتے ہیں مفتی صاحب. تو کہہ رہے بھائی میں نے بیوی کو بھی ٹھیک ٹھاک کھلایا, بچوں کو بھی, بچے کتنے 2-3, ان کو بھی بہت کھلایا, اب کھلانے کے قابل نہیں ہوں, ریٹائر ہو گیا ہوں, تو گھر میں پڑا ہوا کھانستا رہتا ہوں, بچوں کو برا لگتا ہوں, کیونکہ بچوں کو نوٹوں کی کیا پڑ گئی ہے عادت. بچوں نے بڑی عیاشی کی ہے, بڑی گاڑیوں میں, 2-3 بچے گاڑیوں میں گھومتے رہے ہیں, اب وہ ٹینشن لے نہیں سکتے. بیگم کی بھی ہر خواہش پوری ہو گئی, اب وہ ٹینشن لیس ہو گئی, یعنی ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت اس میں ختم. اب جب ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہے تو بوڑھے شوہر کو برداشت کرنا, اس کی کھانسی کو برداشت کرنا, اس کی خدمت کرنا, یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں. دیکھو دولت مند لوگ یا جو بے دین لوگ ہیں, ان کی جوانی کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکے میں نہ آیا کرو. یہ تھوڑے دن کا ان کے مزے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے, ان میں آپس میں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ان میں ریلیشن بالکل نہیں ہوتا, ہوس ہوتی ہے بس, ہوس. تو اور ہم نے غریبوں میں دیکھے 10-10 سال ہو گئے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے, بیٹا باپ کی چارپائی نہیں چھوڑتا کہ ابا کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے گی, کہیں جاتا ہے تو دوسرے بندے کو کھڑا کر کے جاتا ہے. یہ جو یورپ میں معذوروں کی اتنی خدمت ہوتی ہے نا, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہوتی ہے, ہر معذور کو 2 بندے دیے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی ہے یار, وہاں ہر معذور کو 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گورنمنٹ بندہ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر وہاں لوگوں کو بندے نہ دے تو معذور روڈ پہ پڑے ہوئے ہوں وہاں پہ, سگا بھائی بھی اپنے لنگڑے بھائی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھے, وہ اپنے بھائی کو کہاں سے رکھے گا. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایکچولی وہ ملکوں میں کتنی آرگنائزڈ کنٹری ہیں, مجھے سامنے کے بہت پھینک رہے ہوتے ہیں, میں کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے گی تھینک یو وینک یو, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا, مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آیا ہی, دیکھو باہر سے آیا ہی. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گیا ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں آدھا 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں. وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ کومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے, کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکا لگا دیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں, کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں, کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانستا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, بھائی اس کو ٹیکا شیکا لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اماں بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکا شیکا لگا کے اس کو چلتا کرو آگے, بستر پہ پڑی بھی اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے, ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے
ہمارے یہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.